قابل جڑا بھی کسی بھی سید حاضر شہید بھی سید صاحب نے اقدم کے صاحب نے موجانہ صاحب قادری صاحب کوٹی گفتگو نہ ملی ہوئے گی آپ سناؤ گے 80 سال رات سنو ٹائم کا جگہ بھی مقصود جڑا میرا کرنا نا وہ جناب ہے کہ اسی آپس مخالفت یا بڑھانا مقصود نہیں سمجھانا پسند ہے مقصود ایک مسئلے کی بات سمجھا اصل گل جناب کیونکہ میں بلیک پر نیشن آپ تشریف لگ رہے ہیں بلیک پر سارے کچھ سنگی نے نعیم صاحب نے ساری فیملی ہے آپ کے ارادت مرید میرے بھی مقتدی ہر سال عرس کرانے نے تیرا منو اس سال بھی اور پچھلے سال بھی دعوت دیتی میں انہوں نے دعوت دی کہ میں آ گیا ہوں تو قاصر ہے اس واسطے کہ کچھ ایسے جڑے مسلکی تو میں انہوں نے کہواتے بھی جائز ہے کہ صحابہ کرام تمرات ایک شخص ہستی حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ نے متعلق کچھ اختلافات میں انہوں نے تمام علماء اہل سنت انہوں کی مجالت نہ ہونا پسند کرتے ہیں اس واسطے میں مجبوری ہے میری میں نہیں جا سکتا انہوں نے اگے بھی کیا تھا آپ نے بھی اپنی ایک دو مجلس جب میں آپ کی خدمت پہلے ایک دو بار حاضر ہوئے آپ نے ہمارے علماء بلکہ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ صفحۃ الاسلام اسی گفتگو کرنے واسطے بھی تیار ہاں سب کو سعودی رحمان صاحب کو تو اس چیز کا بھی خیر نعیم رانو اس چیز کا پتہ علم ہے تو میں نعیم نے کہا کہ اس گل میں ایک باری ختم کر دیتا جائے نعیم کہہ کہ بالکل اچھی گل ہے تو میں صاحب نہ گل کراں گا نے منو کیا اگر انہوں نے مطلب اس چیز کے ایگری ہونے کا اعلان کیا تو میں تمہیں دس دوں اور پھر میرے میں تو پول بلا گیا سا کیونکہ میں جلسے تو نہیں گیا تو جلسے تو پہلے ایک گھر نہیں نماز پڑھنا ہے تو مجھے کہہ کہ میں صاحب گل کر لی ہے تو تھی دسو کدو آمنا گل بات کروں کرنی میں کہ آئیے تھی ارس ارس بھگتا لو جلسہ بھگتا لو تو اس تو بعد آپ پروگرام لینا سی ترتیب دے لیں اس تو بعد پھر جس وقت ختم ہو گیا تو میں پھر نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے ہونا میں پھر چونکہ گل ایک انہیں کی اور صاحب نے آمادگی کا اظہار بھی کیتے ہے تو گل اگے بڑھا دینا چاہیے میں انہوں کہا کہ پھر ٹھیک ہے انہیں تمہیں پھر فون کیتا فون کر کے تساں فرمایا کہ ٹھیک ہے اج ہی آ جاؤ گفتگو واسطے گل بات واسطے جنہیں ہونے اج ہی آ جاؤ میں پھر انہوں نہیں پوچھا کہ بھائی اج کا تو ایک ناممکن نہیں لگتا پیا انہوں نے دسیا کہ حضرت صاحب نے ہال اینڈ جانا ہے 15 تک ہال اینڈ پروگرام بک ہے انہوں نے میں کہ چلو ٹھیک ہے 15 تو بعد آ جان تو پھر کوئی ڈیٹ لو نہیں نے پھر وہ اس سلسلے جس وقت کرنا آ کے گل بات کی اتنے پھر تصا ایک سوال نامہ اتوں بھیجا 3 سوال تھا وہ میں پیش کر دیتے دلشاد صاحب نے پیش کر دیتے انہوں کی طرفوں دلشاد صاحب نے یا علماء نے مجھے کچھ لے کے دیتا میں جو آپ نے پیش نہیں آپ ان کو کیا نہیں مجھے بلاک پوچھا جا سکتا نہیں بھائی میں سوال ٹیلیفون تو آپ نے پوچھایا نہیں فون سنایا جی فون کر 9 بندے نے
نہیں باہر نہیں پھر اس طرح دوسرے خصوصی بندے ساڑی باہر کریں گے 6 کے علاوہ بھائی بندے باہر بہت خصوصی اور اہم لوگ ایسی بات چھوڑے نہ پڑیں منتظم نے اس محفل 2 منٹ نہیں ملے گا نا تو گل بات کری پھر انہیں جگہ سے ایک بندہ باہر جائے جرا ہو سکے آنا ہے تو ایک بندہ باہر جائے قواعد ضوابط کی پابندی ضرور تو پھر جناب جڑے سوالات سن پہلے نمبر تے انہوں کا جواب بھی یہاں دینا ہے تساں دینا ہے جس طریقے نال پھر دوسرا انہوں نے لے کے دیتا سی یہ بھی کچھ تعین ہے جہاں انہوں نے تے اور آپ کے والد صاحب اور آپ کے جڑے نے تقاریر اور تحریراں دے اتوں جڑے نے ثابت نہیں ہوں مطلب کہ اہل سنت والجماعت کے نال جڑے نے کچھ نہیں گیا انہوں کے اتنے بحث کری انہوں نے باقی سوالات تو موجود نہیں سوال پرچہ ہے جناب اچھا نہ پڑے جناب غلط فہمی دوری واسطے ہاں باقی ہوں پھر گفتگو جی آپ رات میں کرنی پھر ایک دو ایسے شنیر گل آئی ہے کہ گفتگو کہ اپنا کسی بیان کے آپ نے جبریل امین نو چھوڑ کے گفتگو سی کہ وہ لوگوں کے وہی کا چور نکلا کچھ پہلوں نے چوری کی اور کچھ بعد والوں نے چوری کی اس سلسلے بھی مطلب ہے مطلب جڑا میرا کہنا ہے کہ جڑے کچھ فضات جہاں لوگ گلا سنیا سن انہوں نے گفتگو کا مطلب میں نہ کہ آمو سامنے ہو گئے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں پہلے ٹائم تعین کر لو کتنے باقی ساری گفتگو ختم ہونی ہے اور آپ نے کتنا دیر حضرت نے یا آپ نے بیان کروانا اپنا موقع پھر سوال ہے کتنا ٹائم ہونا کے اندر ڈیوٹی کر لی جائے بات ختم ہو جائے وقت کا تعین کر ہوں گے ٹائم ہے کتنی دیر حضور رکھنی چاہیے 1.5 گھنٹہ بڑی ٹھیک جیسے تو اگر کوئی درمیان میرے کے اندر مجلس کے اندر کوئی سالس اگر موجود ہوئے گا منصف اس صورت کے اندر تو تعین وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ایک مکمل لمٹ دی گیا وقت میں گفتگو ختم ہو گئی تو جب انہوں سمجھ آ جائے کچھ بیان کرتے رہے اور اگر ایسی صورت نہ ہوئے صرف دلائل کا تکرار کرنا ہے انہیں اپنے دلائل دینے میں اپنے دلائل پیش کرنا ہے اس صورت کے اندر وقت کا تعین ہونا چاہیے صرف دلائل سن کے لوگ جو سمجھ گئے کس ٹائم موجود نے جڑے حضرات اتنے موجود نے ویسے سن رہے ہیں گفتگو کا وقت 5 منٹ یا 10 منٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً 15 منٹ اپنے موقع ثابت میدان ثابت تو پھر وہ دوسرا فریق کو جو سوال کر لیں سوال تو نہیں جناب وقت معاہدہ نہیں ہو جائے اپنے صحیح اگر پہلے انہوں مختصر کرنا ہوئے تو بہتر طریقہ ہے جناب سے زیادہ سوال کیتے جا رہے ہیں جڑا ہے جناب ہی بیان فرماؤ جڑا سوال ہے جناب وہ ارشاد فرما دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا موقف کیا ہے جو روایت
پھر اگلی گل کوئی ضرورت ہوئی تو پوچھ لین گے جا کوئی سوال ہے کر لے جائے بات ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے اتنی طولانی بات جائے بھی نہ بڑی مختصر تھی میرے والد صاحب کو آپ اس مسئلے کو ایک تحقیق سے اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس اور متعدد آپ نے اسے دلائل پیش کیے اور آپ نے دلائل کی روشنی جو کچھ کتابوں سے نقل آثار کو اور دلائل موجود ہے لیکن فقیر بھی تحریک خلافت اسلامیہ کے عنوان کسی طرح بھی اس ٹاپک کو گفتگو کرنا ہرگز منشور تحریک نے اور اس کو اپنے بیان کا موضوع بنا تبلیغ کے مقاصد کے اندر شامل لیکن کیونکہ ہم متعدد اجانب تو میرے سے دعویٰ بلا دلیل ہے کہ تسی اس بابت اپنا عقیدہ اہل سنت کو مختلف رکھتے ہو اس بنا سے اپنے چھوٹے والد صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ جو سوال ہیں وہ بنیادی یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ کا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین جڑے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضرت امام حسن تک اور حضور کی حدیث صحیح تو خلافت اسلامیہ کی جو مدعا ہے وہ حضرت امام حسن کے مکمل ہوئی بار شریعت وغیرہ ساڑھے مسائل کی کتب یہ چیز مفہوم ہے کہ خلفائے راشدین کو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیا اور انہوں کی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیا وہ باغی اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں واجب التعظیم نہیں تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت کو توبہ نہ کرتے یا اس کا رجوع ثابت نہ ہو لہذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرنا ثابت نہیں کس طرح کہ حضرت طلحہ کا ثابت ہے حضرت زبیر کا ثابت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ثابت ہے صرف اختلاف اس گل ہوتے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنی بغاوت کو جہاں حضرت علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے کی تھی جمل نیروان سفین اس کو انہوں نے توبہ دی اور انہوں کی بغاوت سے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار کو صحیح مسلم کو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنہ ویدعون خیر اللہ اس حدیث کی تشریح تمام محدثین نے لکھا اس حدیث کو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے بس اس کا آپ جواب ہماری طرف سے اس کی قبولیت میں کوئی تعامل نہیں ہوگا آپ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے میرا موقف نہیں حضور کی حدیث کا جو ہے وہ مضمون یہ ہے نہیں اس کا تعین تو باس کے دوران ہو جائے گا کہ حدیث میں کیا ہے اور حدیث پر تو ذرا کے لیے ہم حاضر ہیں جو اس پہ ذرا ہوگی وہ بھی پیش کریں گے اور ان کے لیے ان کے مسلم ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے صحابی رسول ہونے کے لیے صحیح بخاری شریف میں جامع ترمذی شریف میں متعدد روایات احادیث موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کیا کسی شخص کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے یا جو مطلب جو کسی حدیث کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے, گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے, اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اگر پورے ائمہ دین کے مسلک کے خلاف ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے. یہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باغی قرار دیا یا جہنمی قرار دیا, یہ حدیث پاک صرف آپ کے والد صاحب تک یا آپ تک نہیں پہنچی ہے, بلکہ یہ حدیث پاک پہلے بھی صحاح میں موجود ہے, اور اس پر جو جرح ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ دین نے پہلے سے متعین کر دیا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ امیر معاویہ جو ایک صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, خال المسلمین ہیں, ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہیں, اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 سال تک وہ شام کے گورنر رہے, اور ان کو یہ عہدہ خود حضرت عمر فاروق نے تفویض کیا. حضرت عمر فاروق کو آپ خلیفہ راشد کہہ چکے ہیں ابھی 4 آدمیوں کو, تو ایک خلیفہ راشد نے ان کو گورنر مقرر کیا. دوسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے دور میں 12 سال تک وہ ایک علاقے کے امیر رہے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بقول آپ کے خلیفہ راشد کے خلاف اقدام کرنا بغاوت ہے, اور آپ کے نزدیک اس کا وہ آدمی جو بغاوت کرے گا وہ جہنمی ہوگا, یہ آپ نے ابھی بات کہی ہے اور اس میں بھی آپ نے یہ طے کیا. تو جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا باغی ہوگا, آپ اس کے لیے اگر جہنمی کہتے ہیں, تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خلیفہ راشد ہیں, ان سے بغاوت کرنے والے, نہ صرف بغاوت کرنے والے بلکہ ان کو مدینہ شریف جیسے مقدس شہر میں محصور کر کے اور ان کو ان کا پانی بند کر کے ان پر ظلم کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے لوگ جو ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہوں, تو ان کی موجودگی, ان جہنمیوں کی موجودگی کے جو خلیفہ راشد کو قتل کر کے آئے ہیں, تو ان کی موجودگی حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں, اس بارے میں بھی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی بغاوت سے پہلے ان کی خلافت ہو چکی ہے. جو واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس کی وضاحت آپ کے دل میں پہلے ضروری ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ کیوں باغی نہیں ہیں, کیوں جہنمی نہیں ہیں, اور ان کی جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں کیوں تھی. اور پھر ایک بات کی وضاحت ہم آپ سے اور چاہیں گے کہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اور آپ کی جماعت کو کس مقام پر جہنمی کہا ہے کہ وہ جہنمی تھے جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے. جس حدیث مبارکہ کا مفہوم امام حسن نہیں سمجھے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہنمی کو خلافت سونپی ہے. پوری ملت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو نہ صرف خلافت سونپی ہے بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی ہے. اور نہ صرف امام حسن نے بیعت کی ہے بلکہ امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کے حضرت قیس نے بھی, جن کے بزرگ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, انہوں نے بھی ائمہ دین کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے. تو جو شخص آپ کے بقول جہنمی ہے, جو مفہوم آپ نے اخذ کر رکھا ہے اس حدیث سے, حالانکہ اس حدیث کا جواب حدیث سے ہمارے پاس موجود ہے, آپ نے اپنے طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ وہ جہنمی ہے. آپ نے جسے جہنمی جانا امیر معاویہ, اس کو امام حسن خلافت سونپ کے یہ کیا بات ثابت نہیں کر رہے کہ اگر وہ ایک کافر کو خلافت دے رہے ہیں تو خود کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ امام حسین جب اس کافر کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر امام حسین کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کے کہنے پر قیس بن سعد بن عبادہ انصاری جب ان کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کثیر التعداد صحابہ موجود ہیں اور جو آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ہمارا باغی نہیں, بلکہ امیر معاویہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے خون عثمان ہم نے کیا یا جنہوں نے کیا انہیں ہم نے پناہ دی ہے, اس وجہ سے معاویہ ہم سے لڑتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے بھی خود کہا اس مسئلے پر, حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود کہا, ابھی تفصیل جب شروع ہوگی تو اس کا ثبوت بھی ہم فراہم کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا نے خود فرمایا کہ ان کے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے
کہ ہم نے عثمان کو قتل کرنے والوں کو بنا دے رکھی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو امارت نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ ہماری بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہیں جن کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے، اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں، یہی ہمارا دعویٰ تھا، آپ کے پاس پہنچا ہے، پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ ہمیں پہلے سب سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، پھر تو آپ کو صرف والد صاحب نہیں، سب بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ ماننے پڑیں گے، اور اگر آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جانیے، آپ کے والد صاحب جانے، ہمارا بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جناب۔ اب آپ نے اس کو جو ارشاد فرمایا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، جی والد صاحب کی محض تحقیق نہیں رکھی، جی جی ٹھیک، لیکن آپ حدیث کا جواب دیجیے، جی جی مقررانہ انداز میں دیجیے، جی ٹھیک ہے، صرف حدیث کا جواب دیجیے ٹھیک ہے کہ کیا حدیث کا یہ مفہوم ہے یا نہیں، حضور نے تقسیم کر کے باغیہ فرمایا کہ نہیں، فدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار فرمایا کہ نہیں؟ صحیح، آپ کہیے بات کہیے، بس میں نے عرض کر دیا نہیں جی، آپ اپنا موقف جو ہے نا اس کی وضاحت کیجیے نا، یا تو پھر ٹائم کے ساتھ بات ہو نا، حضرت معاملہ شروع ہوا ہے یا شرائط ہے، ابھی بات ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے، نہیں ایسے نہیں، وہ آپ اس کے مطابق پھر بات کریں، مجھے بھی پھر ٹائمنگ کے مطابق یا تو بات کرنا ہے، ٹائمنگ میں آپ جواب دیں کہ جملے کا جواب لینا ہوگا ہمیں۔ حدیث کی اس عبارت سے جی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جی جی کیا ظاہر معنی پر ہی عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ، کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ کا جو باغی ہے، نہیں یہ ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے۔ نہیں آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا، نہیں میں نے نہیں بولا، کس نے کہا؟ نہیں حضور کی حدیث میں کہا کہ ان میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا، حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے باغیہ باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا، حضرت عثمان کا قاتل ہے، وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیہ باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے، اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے۔ نہیں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا، سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فیہ باغیہ میں ٹھہرے اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے۔ اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے، آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں؟ پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا، حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا، آپ نے نہیں لکھا نا، تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے؟ خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے، وہ باغی ہے، جہنمی ہے، اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ، آپ بول چکے ہیں یہ لفظ، وہ جہنمی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اس کی امیر صلاح معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے، فیہ باغیہ کہا، اور وہی فیہ باغیہ حضرت علی کے پاس ہے۔ مجھے جواب دیجئے، وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہو تو وہ فیہ باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہے؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کا جواب الزامن دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نقد کر رہا ہوں۔ آپ مناظر ہیں، آپ مناظر ہیں، میں فقیر ہوں۔ فقیر ہیں، پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں، پھر آپ محتاج، فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے۔ فقیر بمانا تصوف میں، جو تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے۔ آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا جناب۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نے نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا، بات تو سنیں، آپ مراد نہیں لے سکتے، بات تو سنیں، مفہوم مخالف لے، نقص کو سمجھے، نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی۔ نہ ہو، آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے۔ دو فریق جو فاہم ہم مسلک عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے، اصل میں نہیں جانے دوں گا اس سے پہلے، آپ عبارت پڑھیے، مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ میں آپ خاموش رہی ہوئی، خاموش۔ میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا۔ تعریف نہیں کرتا، آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ سے مغرب علمی یہ اس
لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف کتاب یہ علم ہے آپ کا, میں صرف یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب و سنت سے پڑھو, کیا ہے مناظرے کی تاریخ, کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ ہاں جی, صرف دلائل قطعیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تاریخ پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی. تو ہم مسلک آپس میں اپنے اعتقادی ہم مسلک, جی یہ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں. فروع نہیں ہے, یہ فروع ہے. وہ کیا ہے؟ تو کافر کہہ دیا, کسی کو جہنمی کہہ دیا, اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ, کافر ہو جاتا ہے, وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو اگر بے نہیں آتی صاحب, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دی ہے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی, آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی, اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. ان کو کہیں کہ مناسب مشہور کریں. مناسب کر رہا ہوں میں, آپ تعریف بیان کریں. شاید جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے, ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے, ان کے تو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ بتائیں, تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ آپ کو آپ خاموش کر رہے ہیں, خاموش, آپ نہیں بولیں گے. بات ہم دونوں کی. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا سادہ سب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا. میں نے پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سے کیا بات کی؟ میں آپ سے نہیں بات آپ مجھے دیکھ رہے تھے. آپ تھوڑا ہلے ہیں نا, میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا, بالکل کر رہا ہوں نا میں. بالکل آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے؟ جی میرے سمجھ آئی؟ میرے صاحبزادہ صاحب. وہ یار آپ کے تھے ہوں گے کیا, آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو؟ چلو سیدھے بیٹھو آپ. میں ہمارے پیر ہیں, ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں, تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر, آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا, ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرو تو کافر ہے, اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے, تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. آپ کی یہ اوقات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی, یہ علم مناظرہ ہے, پہلے اس کا حضور طے ہوگا. بعد میں اصول کے بغیر موقوف فنانے میں آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف نام نہیں پڑھتے. جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف نام نہیں پڑھی, جو کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مرکزہ کو مقدم کرے, اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے. کس طرح معتبر نہیں ہے؟ بغیر صرف نام کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح؟ آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں, آپ کو بے کا پتہ نہیں ہے. آپ کتاب و سنت کو مؤخر کریں. ہم آپ کیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا؟ سردار صاحب خدا کے لیے بولو, اگر آپ میں ہمت ہے تو ٹھیک ہے آپ کو, اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی تعریف بولو. علم مناظرہ کی تعریف, مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو دیکھو میں اس میں اور مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی, والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو, اہل سنت کی بات کرو. آپ تو والد تو الگ بات کرتے ہیں, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں, ہم اسے کیا سمجھتی؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہم دلائل کس بات پر آئیں گے نا؟ دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی میں نے تعریف عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب, سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم, جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے, میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کا, یہ تو موقوف نہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو, عربی نہیں آئے گی. آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نہ, پہلے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم مناظرہ کر رہے بات سے نہ پھریے, میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے. ہوتا ہے علم مناظرہ, آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے.
दादा साहब अगर इल्म मुनाजरा की ये तारीफ नहीं बताएगा, मैं बात के काबिल ही नहीं समझता इसको तो इल्म मुनाजरा की रुपये नहीं आती। हम वक्त तय करेंगे इनके साथ, जिसको एक चीज के मुबादियात का ही पता नहीं है, हमने पता नहीं है, हमने आपको तस्फिया के लिए बुलाया है। हम बैठ के गुफ्तगू पहले मुनाजरा की तारीफ बताओ, हम तब बात करेंगे जब आपका हमारा स्टेटस एक नहीं है, हम किस तरह बात करेंगे? आपको इल्म मुनाजरा की इब्तिदा भी नहीं आती, हम आपसे बात किस तरह करेंगे? हमारी तौहीन है आपसे बात करना। न कीजिए, न कीजिए बात, ना कीजिए। क्यों बुलाया हमें? क्यों चैलेंज किया? क्यों चैलेंज किया? आपकी मौजूदगी में एक मरासी के बेटे ने यह दावा किया है कि मैं चैलेंज करता हूं तमाम अहले सुन्नत को, मुल्ला क्या है, मौलवी क्या है, वो कैसे तुम्हारे पास पहुंची, उस कुत्ते को हमारे सामने कीजिए। कौन है वो कंजर जिसने यह दावा किया? लाइए हमारे सामने। जब आपकी ये औकात है कि आपको इल्म मुनाजरा की तारीफ भी नहीं आती, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम बातें न करें, मुझे आपसे ज्यादा ऊंची बातें करो, ऊंची करो। इल्म मुनाजरा की तारीफ बताओ, इल्म मुनाजरा की तारीफ बताओ। हो जाए इख्तिलाफ हो जाए तो तस्वीर मसाइल के लिए मसाइल आप करेंगे क्या कर रहे कोई इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, गुफ्तगू में ऐसा हो जाता है। आप बात चले जाए बेहद बदतमीजी वाली बात बार हम निकाल देंगे। इसलिए बदतमीजी कही, आपको क्या पता है? हमारी औकात नहीं समझते। शाह साहब ऐसा नहीं हुआ, कोरोना तो माफ करने वाले साहबा को यहाँ जन्म का गया, उसमें खून नहीं था। आराम से बाहर कर रहे हैं, हमारा ले जाइए आराम का क्यों मैदान में आओ हमारे सामने, तुम्हें बता दें कि हम जिनकी औकात तरीका का छोड़ यार, तुम्हें क्या पता है तरीका का? पहले उसको तारीफ करने दो, तारीफ करने दो। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ जी, अब तभी तो बात हो रही है। मुनाजरे से पहले मुनाजरे की तारीफ सुन लेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि हजरत अभी वज़ाहत फरमा देते हैं, हजरत ने कुछ सवाल कायम फरमाया है इब्तिदाइया कि हजरत आप जवाब देना मुजीब है। वही आपका सवाल कायम हुआ है कि हजरत उस्मान नूरैन के जो बागी थे जिन्होंने आपको कत्ल किया, उनके बारे में हजरत का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो भी उसी तरह जहन्नमी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? ये हजरत का बात है, लेकिन बात यह है कि बात की जो सतह है ना, उसके बाद सवाल में जाना है ना, जो आप पूछे जवाब देते हैं। जोश में आने के मैं समझता हूँ, जोश में इसलिए आया हूँ कि किस सतह पर यार लोग बातें करते हैं, चैलेंज करते हुए इस बात की शर्म नहीं आती। इल्मी औकात क्या है अपनी, उसके मुताबिक मैं तो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ इजमाई पेश करूँ। मैंने ना बाप की बात की है ना दादे की बात की है, समझ आ गई? ये वही करना है। मुख्तसर जवाब ये है, किताब और सुन्नत की रोशनी में अच्छा जो खलीफा पर हक राशिद से बगावत करे और उसे कत्ल करने के इक़दाम करे और उसके खिलाफ तुग़यान के बंधन बांधे, वो शख्स किताब और सुन्नत की रोशनी में बागी है और उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं है। वही आदमी जो हज़रत उस्मान के कातिल है, वो जमात के साथ है, उन पर आपका ये किसी की तखसीस की जरूरत नहीं है। अमीर मुआविया की क्यों की? अमीर मुआविया की क्यों की? जब औरों की तखसीस आप नहीं करते, अमीर मुआविया की क्यों की? मैं अर्ज करूं कि मैं किसी की तखसीस नहीं करता। आपने नाम लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत इमाम हसन तक, अच्छा, जो किसी खलीफा पर हक राशिद से बागी हो और उसकी नाफरमानी करे, उसके बागी होने में, उसके जहन्नमी होने में किसी किस्म का किताब सुन्नत में कोई शायबा रखने का जो है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है या नहीं है? कौन जिसने किसी से बगावत की है? एक आम मुसलमान मर जाए तो उसका जनाजा पड़ा जा सकता है। मिसाल ना दीजिए, मिसाल ना दीजिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, आप जवाब दे दें बस, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, तो मुस्लिम है या नहीं? उसके मुस्लिम होने के बारे में किसी भी हमारे अहनाफ में से आलिम ने ये फतवा नहीं दिया और न लिखा है कि वो मुसलमान है। खत्म हो गई बात, खत्म है। आप इनके पीर हैं, इनकी वजह से मैं कुछ थोड़ा हाथ हल्का करता हूँ आपका। सुनिए, अगर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कह दिया, फिर आप क्या कहें? आपने तो फतवे की बात की है ना, किसी फकीह की। मैं हुजूर का फरमान देता हूँ, ठीक है? आपने जिसे बागी कहा है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का उसके मुसलमान होने पर कौल मौजूद हो और उससे हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत के बाद बगावत साबित न हो और हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत पर ही उसकी मौत साबित हो, हम उसके सहाबी मानने में तामुल नहीं करें। नहीं, मेरी बात समझे आप, ज्यादा इस पर प्रयोग न लगाए आप। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, तो जिस शख्स को अभी आप कह चुके हैं कि वो बागी था, नाम लेकर कहा ना आपने, बिल्कुल कहा ना, उसी शख्स को अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगावत, जिसको बकौल आपके बगावत है, हमारे नजदीक तो खून उस्मान का मुतालबा था, ठीक है? अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। शराकात मेरे
پاس موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد، علامہ فرحاوی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے، انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں. یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں. حضرات ایک بات صرف سن لیجیے، لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے جہنمی ہے، جی بغاوت ہونا، بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا. امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے. اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 530 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن اللہ کے فضل سے دو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جبکہ بہت خون بہ جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. بین فئتین من المسلمین. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے، جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے. حدیث کہہ رہی ہے نہیں، آپ ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا وہ مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے. آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راستہ ختم ہوتی ہے. خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کی بیعت کی، امام حسین نے ان کی بیعت کی اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا. تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھن تھی کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب واقعات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ اور آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس سے بڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی؟ ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی. صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ خلافت دی یا نہیں دی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت والا جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑی ہے، اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا، اسے ساتھی رسول سمجھا، اپنے سے بہتر سمجھا، تب ان کو خلافت دی ہے نا. جی آپ اپنے سے جس آدمی کو یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، میرا مقصد ہے یہ تصوف والی خلافتیں تو جس کو دے دو، لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی نہیں. کسی چیز کا تمسکر ضمنی بات ہے، نہیں ضمنی بات ہے، بھی کسی کا تمسکر جائز تمسکر نہیں کرتا. میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں، میں تمسکر نہیں کرتا. میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں یا آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس حال کے ہیں. آخر وہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا اور وہ ہمارا مشترکہ المیہ ہوگا شاید. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے. جو سوچ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی ان کے باپ تھے نا، ان کے باپ تھے نا. تو قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی، امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں. اب بقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے صلح کیوں کی؟ فساد کو مٹانے کے لیے نہیں، فساد کو مٹانے کے لیے باغی کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں، ان کو بھی ڈالنا چاہیے تھا. نہیں آپ کو جب یہ ضرورت ہے تو امام حسن کو کیوں نہیں؟ میں گزارش کروں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب ابھی اس سطح پر نہ آئے گی. آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی. حدیث
مہربانی کیجیے. عمدۃ القاری بھی ہے, فتح الباری بھی ہے, کرمانی بھی ہے, تحصیل الباری بھی ہے, ارشاد الساری بھی ہے. نیچے سطح پہ ابھی نہیں آئے آپ, پہلے آپ اس سطح پہ بات کریں نا. آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے اوپر کی سطح پر بات ہو. تو بتائیں کہ امام حسن نے, نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا؟ ٹھیک ہے, تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو الجھن نہیں؟ 5 منٹ آپ ایسا کرتے رہے. چلو دو جواب. اور اس پر میرا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا چاہیے ہے. جی جی, اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر جسے میں نے پہلے عرض کیا, جی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے, باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں. آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت, کیونکہ سلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا, جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا. خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو. امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا. کیوں؟ تو پھر اس فئہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فئہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ تھرڈ گروہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خراب کیا اور امیر معاویہ کو بھی خراب کیا. وہ فئہ باغیہ ایک تھرڈ گروہ ہے. اس تھرڈ گروہ کے بارے میں آپ امیر معاویہ پر الزام نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو یہ الزام حضرت علی پر بھی آئے گا. کیوں کہ ان کے ساتھ بھی تو وہ جو لوگ شامل تھے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ جو تیسرا حزب ہے جس کا بھی آپ نے دعویٰ کیا, جی ہاں, اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ وہ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ میں آپ کا ثبوت یہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے. نہیں, وہ خوارج کا گروہ ہے. خوارج کا گروہ تو اس کے بعد بنا نہ وہ خوارج کا گروہ ہے. وہ سوائی ہیں, جب قرآن کریم کو سوائی ہیں, جب قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا وہ الگ ہے, وہ الگ گروہ ہے. تو اس وقت میں عرض کروں اسی وقت خوارج کا گروہ مارج وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو, ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے, باطن میں کچھ ہے. یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز. بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ, اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں. خارجی ہیں. تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا نا آپ وہ ہمارے طرف ہیں. میں اس کا اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں. خارجی تو کہہ نہیں رہے. نہیں سنے نا, خارجی تو نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں, آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی. بس بات ختم ہے. حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں. حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے, صحیح بخاری سے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, حدیث میں نے پیش کر دی. سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. پھر ایک بات سنیں, آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے قرار دیتے ہیں. ہر روز آپ اگر یہاں پہ ڈھینگے مارتے ہیں, جی ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل رسول ہیں. اہل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن اہل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے تو آپ کو جو مرضی ہے کہے آپ. میرا سوال آپ پر ہے. اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. مسلمان کہہ رہے ہیں آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے. لکھیے یہاں کے حضرت امیر معاویہ, آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہے. لکھیے پہلے کب اس کا انکار کیا جناب؟ ہم یہ لکھیے, یہ لکھوانا لازم ہے. میں لکھ کے دینا ہوں باغی باغی تو ہے نہیں. آپ لکھے جناب دستخط کریں, بات اگر ختم ہے. حضور علیہ السلام محمد مسلم ہو, بات ختم ہے. لکھ کے دے وہ مسلم ہے, اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے. مسلم ہے حضور ہے سوا حضور پر ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے. لیکن امیر معاویہ تو مسلم ہے, یہ تو لکھے نا. ابھی آپ ماننا جو ہے بین المسلمین کا ہے آپ نے, تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا, آپ لکھ کے دیں مسلم ہے. اور یہ حدیث پاک ہے کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے. لہذا بات ختم ہوگی. مناظرہ کیا رہا ہے بات ختم. بے شک
اچھا لمبی نہیں بے شک لکھے، لمبی لکھے. اور یہ بات جو ہے نا، اگر آپ بالکل سن کے دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے. میری بات سن، ایک منٹ مجھے ایک بات تو لکھنے دینا. میری بات آپ لکھتے رہے، میں نہیں تیار ہوں گی نا. آپ نہ بولیں گے. شاہ جی کس واسطے اپنا جہانگیر صاحب کون کہتے ہیں ناظرے والی؟ تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے اس میں نہیں، وہ کہاں ریڈی ہے؟ نہیں کافی تو بنانی ہے، جو بنائی تھی تمام لوگ لے گئے ہیں اپنی. گھنٹہ باقی ہے. نہیں وہ تو ابھی شرطوں میں شروع ہو گیا بھائی. ہم نے تو کہا تھا کہ کئی جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سن تو رہے ہیں نا. جی ہاں، اسی بات میں پہلے بھی سنا مجھے اتنا آیا ہوا ہے 5 کے ہفتے اس کی ہے. خالد کا اور آپ کا تو یہ بات تو آپ نے غلط نہیں یہ بات نہیں. اس پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو میں اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مطابق صرف مسلم لکھیے، بغاوت یہ بھی لکھیے. اگر بغاوت کا آپ نے لکھنا ہے یہ لکھیے حضرت عثمان کے قاتل وہ ان کے باغی ہیں، کے گروہ میں ہیں. میں جملہ نہیں، میں صرف امیر معاویہ کے لیے آپ نے لکھا ہے. دیکھو آپ یہ لکھ دیں جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی صرف مسلم ہیں اور باغی ہیں. یہ لکھیں یہ لکھا امیر معاویہ مسلم اور باغی ہیں. حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث سے متواتر سے ثابت ہے. لہٰذا بغاوت کے باوجود ان کے مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں. اب پھر یہ بات نیچے لکھ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، بغاوت کی، ہاں وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں. وہ انہوں نے بنا دی. وہ کیا جنہوں نے بنا دی نہیں، حضرت علی کو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی نہیں، نہ حضرت علی نے ان کو بنا سکتے. نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی. میری بالکل میں نہیں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا. میں نے بالکل غور تو امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کو خلافت کیوں دے دی؟ جب کہا گیا کہ یہ صلح پر فساد ہے. صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی، خلیفہ بھی. جو حضرت امام حسن سنو کی جو شرائط تھی باغی کو خلافت دینا کیسا ہے؟ میں عرض کروں اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی. شرائط کی ضرورت نہیں، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ سنیے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس پر نہیں آؤں گا. امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا، مقرر کیا. وہ فوت ہو گئے. پہلے ابھی معاویہ زندہ تھے، امام حسن فوت ہو گئے. نہیں کیوں؟ موجود صاحب میں موجود ہے. موجود صاحب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں. نہیں ہاں نہیں دیکھیں صرف بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ حدیث پیش کی بھی بخاری شریف کی، اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں اور حضرت امام نے پڑھائی اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں، باغیہ مطلقہ لفظ مطلقاً مذکور ہے، اس میں تعین نہیں. آپ نے کیا کیا ہے ثابت ہو گیا؟ ایک منٹ جب فیع باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیع باغیہ؟ حضور السلام نے. تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی بغاوت کی اور جہاں جہاں وہ رہے جنہیں حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغی کو بنا دی. لیکن اس حدیث کا جواب نہیں آ رہا. اس کا جو میں نے عرض کی اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا اور نہ ہی غور فرمایا ہے. میری بات سنیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے. نہیں ادھر قبول کر لی، اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا، 4 پیسے نہیں ملیں گے. او خدا کے بندے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے، اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے سنیے میرے بھائی بات سن لو، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں اسی بات آپ اسے جہمی کہہ رہے ہیں، حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں.
ثبوت ہم دے رہے ہیں جی. تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے؟ اسی امام وقت ہے. میں اسی آپ پر نہیں حضرت ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر میں چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا, ایمانداری کے بعد اس کا ضرور مفہوم پوچھنا. یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ کی سمجھ میں کیا دیتے ان کے پاس جواب دیں تو وہ نہیں دیں گے. اس بات کا جواب باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے. اس کا جواب نہ لے لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کی, میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے صحیح مسلم کی, اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویح عمار فتفتر کنفئۃ الباغیہ. آپ کو کی بات کرنا چاہیے. عمار کی طرف آپ چلے گئے, میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا. فئۃ الباغیہ میں باغیہ کا نام نہیں ہے. اب میری بات تو سن لیں, میں تو 10 آپ بات کو بیچ کا پتہ کر دیتے ہیں, اس کا جواب دیتے نہیں. اچھا, اور پھر آپ کہتے ہیں آپ 10 منٹ تک بولتے ہیں. بے شک اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ بخاری سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بخاری سے پیش کریں اور وقت ہے بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور اپنی ماں باپ وہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ عمار تقتل کنفئۃ الباغیہ کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ, اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے, ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے, اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ اگر امیر باغیہ باغی تھا, بیٹے نے صلح کرائی, باغی کو کس طرح خلافت دے دی. ایک اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفاظ ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا, آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ, انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا. آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے. سنیے فرمایا قال یا حسن قم فبایہ فقام فبایہ ثم قال للحسین قم فبایہ فقام فبایہ ثم قال قم یا قیس فبایہ فالتفت الى الحسین ينظر ما يامره فقال یا قیس انه امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو, لیکن تم خلافت دے چکے, لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا کام نہیں جائے گا, تم بیعت بھی کرو. قام فبایا, رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, مطبوع ہے تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین, پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایہ, اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایا, پھر آپ نے بھی بیعت کی, کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیس, پھر حضرت امام حسن نے حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قال قیس بن سعد بن عبادہ, فرمایا آئیے قام فبایا, تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین, حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ, منہ سے نہیں بولے, آنکھوں میں بات کی, بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ, پوچھا نہیں
دوست تھا نا, آنکھوں میں بات کی, کیا حکم ہے؟ تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں, حسین ہو علی کا بیٹا پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو امامی, بحث تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ حسن میرا بڑا بھائی نہیں ہے, وہ میرا امام بھی ہے, اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا, بیعت کر چکا, میں ویسے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے. امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں, امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب, چاہے 10 منٹ میں جواب دیا. اب مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی پھر وہی رکھتا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب امام حسن کا بتائیے. میں آپ کو ایک بات جمع ہوئے, اسی کی روشنی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ کون سی؟ تب تو فیت الباغیہ, اس سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ گروہ سے وہی گروہ مراد ہے جنہوں نے شرارت کی, دونوں طرف شرارتی گروہ تھے, وہی اس سے مراد ہے. نہ حضرت علی پر حرف آئے گا نہ امیر معاویہ پر آئے گا. میں اس پہ اگر آپ کہیں گے تو علی بحث کرنے والے بھی پھر وہی ہوں گے. میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں, کیا آپ مجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر جاتا ہوں کہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہے. لکھ دیں, امیر معاویہ نہیں ہے. مجھے لکھ دیجیے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے. میں لکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اور آپ کے گروہ میں اگر کوئی باغی یا خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اقدام کیا تو ایسے ہی خارجی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا. آپ صرف اتنا لکھ دیجیے, بات والی نہیں ہے, بڑی صاف ستھری بات ہے. آپ حضرت صرف 6 آدمیوں کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں. کعبہ کی قسم ہے شاہ جی, انصاف کی بات ہوتی. میں سید ہوں, کاظمی سید ہوں, میں امام حسین کاظم کی اولاد سے ہوں. آپ نے پاس بیٹھ کر مجھے گالیاں دلوائی, میری ماں کو آپ نے وہاں گالیاں دلوائی. واللہ العظیم مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اس حد تک گر گئے. میری بات سمجھ لیں, آپ کی موجودگی میں صدارت میں میری ماں کا نام لیا گیا. واللہ العظیم وہ مراسل کا بچہ ہے جس نے یہ بکواس کی ہے, اور اس کے باپ کو اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا ابھی کہ 8 ماہ کی حملہ نے وہ چنا ہے. وہ کتا جس سے آپ نے میری ماں کو گالیاں بکوائی, ایک سیدہ اور ولیہ کو گالیاں آپ نے دلوائی میری ماں کو, اور اس کتے سے آپ نے تقریر کروائی. لیکن مراسل کا بیٹا ہے, مراسل کا بیٹا. کیونکہ یہ تو اس وقت گفتگو کا یہ اس وقت عنوان نہیں ہے جس پہ ہم آپ نہیں, میں آپ کی شرافت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ذمہ لگایا نا صاحب, وہ دیکھیے آپ کی صدارت میں وہ پہنچ گیا. اور ابھی آپ نے ایسے فیات الباغیہ ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ, جیسے وہ آپ کے ساتھ ہے نا, آپ کی موجودگی میں کر دیا نا. امیر معاویہ کی بھی غلطی نہیں تھی, وہ ساتھ تھے کرنے والے جو کر گئے. آپ کی نہیں. اچھا آپ یونس شاہ قادری کی تقریر کو آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے, نہیں مانتے. آپ کی موجودگی میں سے تقریر کی نا, صدارت میں کی نا. ایک جملہ سن لو, آپ ایک جملہ سن لو شاہ جی, آپ ایک جملہ سن. صحیح سب آپ نہیں مانتے, صدارت آپ کی تھی نا. انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے کسی کی شان اور شرافت میں گھٹیا گفتگو کی, میں ہرگز نہ اس کی تعریف کرتا ہوں نہ اس کی حمایت. ایک بات سن لو, پھر آپ کے ساتھ تھے نا, لیکن آپ ان سے بری ہیں. امیر معاویہ کیسے مجرم ہے جو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ تو مطلب ہے پکڑا گیا. اسی پہ مسئلہ اتنی میں تو حل کر رہے ہیں, اسی پہ بات میں ختم کرتا ہوں. آپ مجھے صرف اتنا لکھ دیجیے جی کہ امیر معاویہ حضرت علی سے باغی نہیں تھے. حضرت علی کے میں آپ بات کرتے ہیں, میں بات نہیں کرتا. جیسے ہی آپ کریں, میں 10 منٹ دیتا ہوں. آپ صرف اتنا لکھ دیجیے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ باغی نہیں تھے. ہاں, امام برحق سے انہوں نے قبول نہیں کیا, وہ عادل تھے. اور حضرت عثمان غنی کے قصاص طلب کرنے میں وہ حق کی روش پر تھے, اور کتاب و سنت کی روح سے ان کی صحابیت میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. ہم ان کی صحابیت ماننے میں کوئی تعامل نہیں کرتے. میں لکھ دوں, آپ مان دیں گے؟ لکھ دیجیے, دستخط کریں گے. میں ابھی کر کے دیتا ہوں, ابھی کر کے دیتا ہوں. بقول حضرت علی, حضرت علی نے یہ خود کہا ہے, فیض الاسلام شرح ناجر, جیسے آپ نے عبارت لکھی ہے. میری بات سنیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی ان کو کافر نہیں کہا. میں آپ خود کبھی نہیں کہا. آپ کو چھوڑ ہی دیجیے. کیوں چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں بات میں دلائل کی بات نہیں کر رہا. نہیں, ایک منٹ علامہ صاحب, ایک منٹ. شاہ صاحب بولیے, شاہ صاحب بولیے, بولیے. آپ لکھیں گے آپ دیکھیں, ہمارے وہ پیشوا ہیں, لکھیں. صرف اتنا لکھ دیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث عمار سے امیر معاویہ کا باغی ہونا ثابت نہیں. وہ ٹھیک ہے, میری بات سن لیں. وہ حضرت علی شیر خدا کر سے کسی بنوں بغاوت پر نہ مصر ہوئے اور نہ باغیوں کے معاون, اور ادلہ سے
ان کی بغاوت کر کے ثابت نہیں. یہی کتاب اللہ یہی سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. نہیں امام حسن سے یہ صاحب آپ صرف اتنا نہیں دونوں حوالے آپ نے لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی نے خود انہیں باغی نہیں کہا. فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے اپنا قد بغاو علینا. علی کیا فرماتے ہیں سنو فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ مطبوع الحران کے صفحہ نمبر 72 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے صرف اس لیے ہم سے لڑتا ہے. ہم ان کے جنازہ بھی پڑھیں گے ان کے لیے دعا مغفرت بھی کریں گے. فیض الاسلام سے شاہ صاحب نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے. آپ تو پاکستان بھی چلیں گے نا. میں عرض کروں گا جنگ نہروان میں حضرت علی نے پھر نہروان کے جو مقتولین تھے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے. میں عرض کروں کیوں حضرت فیض الاسلام ابھی عرض کرتا ہوں بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے طول دے دیا. نہیں طول نہیں دیا ہم نے. آپ خود طول دے رہے. برادری لگی واما البغاة فلا يصلى عليهم عندنا والصحيح قولنا فإن عليا لم يصلى على أمثال نهروان وغيرهم ممن خالفه وهم أهل الضليل فإن خليفة الحق هو علي رضي الله عنه حال حياته بعد وفاة عثمان وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا. تحفة الفقهاء لما سبق لي. یہ نہیں میں اس سے اوپر کی دلیل پہلے آپ کو پیش کر چکا ہوں. جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہو ان کو خلافت دینی جائز ہوتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں. عرض کیا کریں گے آپ؟ جنازے تاکہ جائز نہ ہو ان کی خلافت کر کے ان کی بیعت کرنی جائز ہے. آپ سمرقندی پر آ گئے ہیں تو میں تو علامہ کشی کی عبارت پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے. یہ ذرا توجہ تو فرمائیں. آپ کی عبارت میں عرض کرتا ہوں آپ کی عبارت لکھ دیں. یہ عبارت قیامت کو حضرت علی تک جائے گی. اور چھوڑیں آپ یہ باتیں آپ ان 6 آدمیوں کے لیے کریں. قیامت تک جائے گی. قیامت تک تو آپ کی ہڈیاں نہیں جائیں گی. آپ کو کیا پتا ہے اس قسم کے گندے عقیدے رکھ کے کیا جاتا ہے وہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہاں انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جانے دی اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا لا تمسنا مسلم رہا نہیں اور مر رہا نہیں. جس نے ایک نظر بھی اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کے دوزخ بھی آگ اس پر حرام ہو گئی اور آپ ابھی تک اسے جہنمی کہہ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ امت کے متفق علیہ جو عقائد ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں. متفق علیہ امت جائے گی کدھر؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور کون رہیں گے؟ من قبل وَأُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ہمارے حبیب پیارے زیادہ بھی ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ للذین احسنوا الحسنى زیادہ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اسی یہاں بھی اسی میں عرض کر رہا ہوں اسی میں نہیں ہے. سنیے وہ اور مقام ہے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. آپ چپ کریے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. نہیں پڑھنا جب اس کے ساتھ نہیں ہونا. جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ اگر ہے تو کیا دکھائیں گے. اس کے ساتھ میں نہیں کر نہیں رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کو اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ میں عرض کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. تو میں نے کہا اس کی مزید تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنىٰ وزیادہ. کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے جنہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کی اور نیکی میں اضافہ کیا. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ فرمایا نا. فرمایا اچھا وہ کلن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ. ابھی معاویہ ان میں ہے یا نہیں ہے؟ 1,24,000 صحابہ. کوئی تو سچی کہہ دو یار آج. جب حضور کوئی تو سچی کرو آج. کلن وعد اللہ الحسنیٰ سے کس طرح معاویہ کو کان سے پکڑ کر نکالو گے؟ یہ کلن وعد اللہ الحسنیٰ ایک مرتبہ نہیں ہے یہ 4 مرتبہ ہے. فتح اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین درجۃ الدم کلن وعد اللہ الحسنیٰ. فرمایا جہاد پر جانے والے گھر میں رہنے والے تجھے مان کے اگر بیٹھے بھی رہیں ہم نے حسنیٰ کا وعدہ کر لیا. اور جو جہاد سے پہلے آئے یا جہاد سے بعد میں آئے اسر میں آئے یا یسر میں آئے حبیب پیارے جو تجھے مانے ہم نے حسنیٰ کا وعدہ کر لیا. اور جن سے حسنیٰ کا وعدہ کر لیا ان سے یا اللہ تو کیا کرے گا؟ اولئک عنہا مبعدون. وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اور آپ پیارے کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے. رب کہتا ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. میں نے اپنی آرا سے اپنی یار کیا قرآن سارا آپ کے سامنے حدیث سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. پوری ملت اسلامیہ کو نہیں سوچی. آپ نے ظلم کی حد تو یہ ہے نا جناب ہم اہل سنت کی وکالت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا
نہیں میں نے عرض کی نا کہ میرے جو بات کی وہ کتاب سنت کی خلاف تو بات نہیں کی. نہیں کی ہے یہ حدیث پاک نہیں تھی صاحب نے ایک حدیث لے کر چل پڑے, یہ حدیث کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حدیثیں باہم مقابل ہے. تو پھر آپ کریں نا اس کا, جب آپ سب کو مان رہے ہیں تو پھر اس کا مقابل تو آپ بنا رہے ہیں, ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ فیعت الباغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے, شاہ آدمی کی طرف سے مراد نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کی صدارت میں آپ نے ابھی کہہ دیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, تو امیر معاویہ کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا؟ آپ نے تو اپنے ہڈ ورتی میں ثابت کر دیا جناب, آپ نے ثابت کر دیا. میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ مجرم ہو گیا, صدارت کر دیا, آپ نہیں معاویہ مراد نہیں ہے. یہ رشاد ٹھیک ہے, ہم تو آپ لکھ دیجیے, ہم سب کر دیتے ہیں. فیہ باغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے, تو آپ لکھ دیجیے. آئسن صدارت کرنے والے ہیں, وہ طرفداری کر رہے ہیں, تو سپنے بندے سنو نا تھی میں یاسین صاحب اتنے بھی اندر ہے ٹائم تھا پابندی نہ کر رہے. چلو نہیں بس بات ہو گئی, انہوں نے کرانا تھا کہ تھوڑا بات اتنی ہے, صرف میں نے صرف ان سے یہ عرض کیا ہے کہ فیعت الباغیہ سے مراد امیر معاویہ کی بات دی گئی ہے. آپ اپنے علم اور ایمان کے مطابق یہ لکھ کے دے دیں کہ کیا فیعت باغیہ سے مراد امیر معاویہ ہیں یا نہیں. اگر نہیں, آپ اپنے ایمان, اپنے علم اور اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم کے تقاضوں کو پوری طرح قائم کرتے ہوئے اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ باتوں مکمل کر لیں, فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں, تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری تحقیق میں خطا ہوئی. ہم سے رجوع کریں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ نے رجوع کیا سمجھ آئی, آپ ہمارے لیے شہبا کی عزت کریں, ہم آپ کے پاؤں چھونے کو. بات اتنی ہے, آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. یہ آپ نے بات آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مومن مسلم ہیں اور صحابی رسول ہیں, اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ کریم سے بغاوت نہیں کی بلکہ خون حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبہ میں وہ برحق تھے. یہی مفہوم نصوص اور احادیث میں مصرح ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ لکھیے کہ فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں. یہ تو کہہ دیا ہو گیا, نہیں کہہ نہیں دیا, نہیں آپ یہ لکھیے, آپ لکھ دیں, آپ یہ لکھ کے دیں. حدیث عمار میں آپ کہیں گے ہم رجوع کر رہے ہیں, آپ نے بھی کہا ہے آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ فیہ باغیہ سے جو حدیث عمار میں موجود ہے اس کا مشاور نہ امیر معاویہ یا ان کا جند نہیں, ہم اس سے رجوع کرنا. جند میں وہ جو لوگ فیہ باغیہ ہوں گے, آپ امیر معاویہ جند کی تو بات آپ لکھ دیں, کسی نے قتل کیا ہے نا, ان کا دفاع نہیں ہم کر رہے. ہم حضرت امیر معاویہ اور ان کے وہ مخلص ساتھی صرف خون عثمان کا دفاع نہ کریں. امیر معاویہ کا نہیں, حضرت امیر معاویہ اور ان کے وہ مخلص ساتھی سے عثمان کا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنا لکھ کے دے دیں کہ حدیث عمار میں فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں, اللہ رسول اور دین اور ایمان کے بس ہو گیا. رسول کے سامنے کہ ہم نے لکھی, تو آپ نے یاد لکھنا ہے کہ ہم رجوع کریں, بالکل لکھیں گے, بس بالکل لکھ کے دیں. بس شاہ جی یہ لکھ دو تو ساری بات ختم ہے, ہم تو آپ کو پیر پہ مان لیں گے. یہی تو ایک غلطی ہے, سونا سید ہے تو تینوں سلام در مدی آ رہا کوئی دن مان لے گا, کاٹ دیا اللہ کی قسم تیری جوتیاں بنلے سیدہ. بس اور کیا ہے, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اس بارے میں. اللہ کی قسم یہ بات صرف صحابہ کے بارے میں دل دکھتا ہے, یہ بات آپ نکالیں درمیان سے. آپ مرشد ہیں, ابھی دو بات مانیں گے, صحابہ کے بارے میں دل دکھتا ہے. ابھی دو باتیں اور بھی ہیں, 4 کریں نکاح سیدہ کی, وہ 4 کریں, ہم جتنی دل کریں, لیکن یہ پہلے آپ طے کر دیں کوئی بات کسی پہلے بات بھی ہو جانی چاہیے. میں نے لکھ دیا, اور حدیث عمار رضی اللہ عنہ میں فیہ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے نا, آپ اس پر دستخط کریں. آپ ہی کریں, میں لکھوں اس کا آپ عبارت تو لکھے, میں لکھوں گا. لکھے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں, میں کر دوں ان کو عبارت تو لکھے.
اچھا چلو جی پہلے جو یہ بھی آنے والی گل تو کوئی نہیں کی عبادت کیا لکھیں گے اپنی مرضی سے یا ہماری مرضی؟ میں لکھوں گا کہ جو عبادت انہوں نے لکھی ہے دین اور ایمان کے تمام تقاضوں کے مطابق ہم اس عبادت کی پوری طرح توثیق کرتے ہیں اور اس عبادت کے مطابق رجوع کرتے ہیں. پہلے آپ عبادت لکھیے تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے عبادت لے لینا سہن بعد لکھیے پہلے کریں گے وہ اپنی بہت اچھا. ایک میری گل سننا تے پیر صاحب ساڈے دے بھرا پیڑھی بھی تیرا مسئلہ نہیں ہے بھراواں کا مسئلہ ہے سارے دین ایمان کا مسئلہ چپ تاجد کا مسئلہ ہے ساری بڑا گل بات سامنے صحابہ کی عزت کی بات نہ ہوتی ہم کسی کی بےدبی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو جب وہ فرما رہے ہیں ہم رجوع کریں گے ہم ان کی عزت کریں گے. جھگڑا تو بات صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے. صحابہ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ پر جانیں قربان کی. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی گندی بات کریں یا ذہن رکھیں. ہم ان کے نوکر ہیں صحابہ کرام. جو صحابہ کا بارے میں عقیدہ صحیح رکھے ہم اس کی قدموں کی بات برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. صحیح منزل پہ رہے ہمیں کوئی ڈر کاٹا ہے کسی نے پر ہم ضرور جو ہے مخالفت کریں. کوئی بڑی بات نہیں باہر جو کرتے آئے کوئی دن والی بات ہے. روڑے مک جاتے سارے جان چھٹ جاتی ہے. سانو بھی دیکھیے اگر ملنگ آدمی آپ ہی پر عمارت مندرجہ بالا کے عرفان شاہ صاحب نے برمحفل یہ کہا کہ خیر باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں. ایمان اور تعلیمات کی روشنی میں یہی حق و مصیب ہے. بس فقیر اس بنا پر رجوع حسنیہ کرتا ہے. تو مدرجہ والا آپ نے قرآن سن ساری کتاباں حدیث نہیں فکاریاں خود باندھ ٹھیک ہے. اس میں کیا انہوں نے کوئی ڈبل نیت سے رجوع کیا ہے آپ ہی ان کے ذمہ لگا رہے ہم تو کچھ نہیں لگا. ہم تو حسن کو حسن ہی سمجھتے ہیں تو حسن ہی رجوع ہوگا. نہیں آپ شیئر کرو جی ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ میں ڈال دینے ایئرپورٹ تو آئی ہیں شہر بعد والوں کے لیے کتنی اچھی بات. کیمرہ مار دے کیمرے لگا دو. چلو کیمرہ ہی لگا دو. کیمرہ لا لو کیمرہ مار دے پیچھے کرو پیچھے. ہاں
چتیا کو ایسے کوئی مسئلہ نہیں تو آج جناب کوئی مسئلہ نہیں، یہ بعد دعوت ہوئے گی پھر بہ کے مسئلے مسائل کریں گے. انہوں نے میرے قبلہ والد صاحب کو کتاب لکھوائی تھی شرافت سادات. بالکل جناب مجھے پتہ ہے اس کا، میں نے خود وہ استفسار بھیجا تھا. وہ ہمارے پاس بھی پہنچی، اس کے اوپر عنوان بھی لکھا ہوا تھا. اسی طرح جامعہ محمدیہ بکی شریف کے علماء کی طرف سے استفتاء کے جواب میں حضرت شاہ صاحب کی طرف سے وہ لکھا ہے. اچھا اب میں ایک اور بات عرض کرنا جتنی گفتگو ہوئی ہے میرے نزدیک اس گفتگو میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ میرے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شدت سے حکم تھا کہ تم نے اس مسئلے پر گفتگو کی. میں جامعہ پٹیا تو ہٹے گے میں کہوں کی میں آؤں پہلے دن ملاقات کیا تھی حضرت جی بات یہ کہ آپ نے جڑا مکتبہ کتاباں جناب سارے کو اس وقت بھی موجود ہے، لیکن بات نہیں ہے کہ سنو ناواں بندہ نواز کتابوں سے چھپ رہی ہیں. اور میری گزارش سنو، مطلب ہے کہ یہ فائدہ سراسر شیعہ اٹھا رہے ہیں، سمجھا گئی. اور اہل سنت و جماعت کو قبلہ کوئی فائدہ نہیں اس کا ہو رہا، سمجھا گئی. تو باقی رہ گئے فروئی مسائل. یہ جڑا صحابہ کرام کی عدالت کا مسئلہ ہے یہ فروئی نہیں ہے، یہ اصول دین کی بات ہے. باقی فروئی مسائل اندر جو اختلاف ہوئے تو اس کے اندر کوئی لندن تقریر تھوڑی کرائی، برمنگم کرائی، مانچسٹر کروائی اور لوگ بڑے متاثر ہو. اور میں پہلے دن جناب کو یہ گفتگو نہ چھڑیو، مولوی جی کے پیچھے پہ جان، امام صاحب نہ تھی بڑے نہیں ہوئے. بات سے زیادہ واقفیت نہ ہو، اس لیے کہ یہ 1-2-3 دن کا ہی واقعہ ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے. مانچسٹر میں شاہ صاحب کے درمیان اور ایک اور مناظرہ ہوا تھا، اور اس میں جو مخالف گروپ کے لیڈر تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے الفاظ نہ کہے. تو اس بات پر مناظرہ شروع ہو گیا جو تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں رہا. اس میں شاہ صاحب کے ساتھ 6 علماء کرام تھے اور مخالف گروپ کے جو لیڈر تھے ان کے ساتھی ان کے مریدین بھی 6 کی تعداد میں تھے. اس کے علاوہ سامعین میں بلیک برن کے رہنے والے اور مانچسٹر مسجد کے خطیب حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے. اس کی ابتدا جو ہے وہ بڑے عرصے سے شروع ہے. ہزارے میں غالباً ایک مقام ہے جس کو حویلیہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک عالم گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ کرام کے بارے میں جو کتابیں شائع کروائی ہیں ان میں تنقید سے شان کی ہے. میں اور حاجی یونس صاحب کے والد حاجی عبد الرشید غالباً سن 72 میں حج کے موقع پر مدینہ شریف کے رہنے والے جو اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے تھے ڈاکٹر، وہ واقف تھے ایک ڈاکٹر جناب حاجی عبد الرشید صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کے ڈیرے پر چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. جب وہ وہاں گئے تو وہاں شاہ صاحب حویلیہ والے تشریف فرما تھے، 2-3 ساتھی بھی موجود تھے اور بڑی گناونی قسم کی بڑی سخت الفاظ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. یہ میں نے خود سنا اور حاجی عبد الرشید صاحب جو ہے وہ یہاں موجود ہیں بریڈ فورڈ میں. یہ بات تو ہے سن 72-73 کی، لیکن میں جب طالب علم تھا غالباً 54 سے 61 تک میں راولپنڈی پڑھتا تھا، اس وقت سے مجھے اس بات کا علم ہے. اور ہمارے علماء کرام جن میں جناب حافظ صاحب اور دیگر علماء کرام ہیں، یہ پاکستان کے علماء اچھی طرح آگاہ ہیں کہ انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا
तनकी से सहाबा में बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बड़ी गुस्ताखियां की हैं। यहां भी हैलिफैक्स की मस्जिद में एक मौका पर, जिसमें मैं और मुफ्ती सैफुर रहमान साहब मौजूद थे, वहां के खतीब ने एक जलसे में, गालिबन ये 40 दिन गुजरे थे उनको वफात पाए हुए, तो वहां उन्होंने उनको खराज अकीदत पेश किया और गालिबन मुहद्दिस और मुजद्दद के लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उनकी किताबों का तज़किरा किया बड़े अच्छे अंदाज में, और उसके बाद उन्होंने फातिह पढ़ी। मैंने मजलिस के बाद हैलिफैक्स के साथियों से इस बात का इज़हार किया कि जिनके बारे में इन्होंने मुजद्दिद और मुहद्दिस के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये तो जबरदस्त किस्म के गाली गलौज करने वाले थे सहाबा इकराम को। उस वक्त से लेकर उनका प्रोपेगेंडा बिलखुसूस मेरे खिलाफ जो है वो तेज तब होता गया और मुख्तलिफ मजालिस में उन्होंने बड़े गंदे अल्फाज जो है वो मेरे बारे में इस्तेमाल किए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शान सहाबा के दफा में अगर कोई हमें गाली गलौज करता है तो ये हमारी निजात का जरिया बनता है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। विक्टर स्ट्रीट मस्जिद में हजरत साहब किबला के ज़रिए इत्माम हुई, जिसमें उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब और इस अहकर को भी मदद किया गया। उनके एजाज में इस्तकबालिया था। उस इस्तकबालिया में 4 सवालात पेश किए गए और उन 4 सवालात के जवाबात इख्तिसार के साथ हज़रत साहब किबला यानी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब ने भी इरशाद फरमाए। मुझे भी हुक्म दिया गया तो मैंने भी 4 सवालात के जवाबात दिए। वो 4 सवाल ये थे कि बाद अज़ अंबिया उम्मतों में सबसे अफजल तरीन शख्सियत अहले सुन्नत व जमात के अकायद में कौन है? ये पहला सवाल था, जिसका दलाइल के साथ फकीर ने यह जवाब दिया था कि उम्मत का इजमा है इस बात में और कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नसूस मौजूद हैं कि उम्मतों में बाद अज़ अंबिया तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन शख्सियत हजरत सैयदना व मौलाना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसके दलाइल का भी जहां तक इस्तेदाद थी वो बयान किए गए। दूसरा सवाल ये था कि अहले बैत अतहार, अहले बैत का इतलाक किन शख्सियात पर होता है? कुरान मुकद्दस में चूंकि अहले बैत का लफ्ज आया है तो इसका इतलाक किन शख्सियात किन हस्तियों पर होता है? शाह साहब किबला ने भी इसका जवाब दिया। मैंने भी तफसील के साथ इसका जवाब अर्ज किया था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में 3 तबकात हैं, 3 घराने हैं जिन पर इसका इतलाक होता है। सबसे पहले कुरान मुकद्दस की रोशनी में लफ्ज अहले बैत का इतलाक हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात पर होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां मोमिनों की माएं वो अहले बैत का मिस्दाक हैं। अव्वलीन मिस्दाक वो है और सानियन वो लफ्ज अहले बैत का मिस्दाक हैं और इस फजीलत का मिस्दाक हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहले बैत भी करार दिया और उनके लिए ये दुआ भी फरमाई कि या अल्लाह जो तूने वादा किया अहले बैत को पाक करने का, इन्हें पाक फरमा दे। और वो शख्सियात थी हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत सैयदा निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये शख्सियात थी जिन्हें चादर के नीचे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताय्युन फरमाया कि ये मेरी चादर में जो आए हैं चादर ततहीर के नीचे ये भी अहले बैत अतहार।
سرکار فرماتے ہیں پھولو مالیہ منازع القرآن، میں بھی کہہ رہا تھا قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں منازعت کا معنی کسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنا کبریائی، صفحہ 433 سے پڑھو رواہ مسلم میں، اور تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا اظہار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان میں سے کسی ایک میں بھی منازعت کرے گا میرے ساتھ فادخلتہ النار، اور حدیث قدسی سنو منازعت کا معنی کیا ہے؟ ٹی وی سے پڑھ رہا ہوں، شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں، نازانی دلالت علی ان ذالک لیس من حق ہی، منازعت یہ ہے کہ بندے کا حق نہ ہو تو حق استعمال کرے۔ سرکار نے فرمایا مالیہ منازع القرآن، اور میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیا رہی تھی، اور نماز میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ شروع ابھی داؤد ہے جب یہ حدیث کہتی ہے سنتہ الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءۃ، پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کے فرمان کے بعد، راوی حدیث کہتی ہے صحابہ نے نبی پاک کے فرمان کے بعد ظاہری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور صحابی چھٹ گئے، وادی نہیں چھٹ گئے، اور بات تو صحابہ کی ہے بہتر ہو۔ مولوی صاحب ابو داؤد میں نے پڑھی ہے، آپ ابو داؤد والی حدیث میں نے کہا ضعیف ہے، البانی لکھتا ہے ضعیف ہے، میزان الاعتدال میں ہے ھذا الحدیث معلل، یہ حدیث ضعیف ہے، اور آپ کے جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب، وہ کہتے ہیں یہ حدیث معلل ہے، وجوہ کثیرۃ، ایک وجہ سے نہیں، اور بڑی وجوہات سے، اور صحیح حدیثیں پڑھنے والا باتیوں اور صحیح حدیثیں پڑھو، آج صحیح وقت تمہارے سامنے آیا ہے، ہمت ہے تو پڑھ قرآن کر فرضیت ثابت، ہمت ہے تو پڑھ بخاری کر فرضیت ثابت، ہمت ہے تو پڑھ مسلم کر فرضیت ثابت۔ میں نے پوچھا تھا جابر بن عبداللہ انصاری ہے امام کے پیچھے ام قرآن نہیں اور ترمذی سے پڑھ رہا تھا، ایک کبھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا اقرا بہذی نفس کا جو مسلم والی حدیث ہے، حدیث حق ہے، سچ ہے، مانا یہ ہے اور اکیلے ہو تو بڑا کر، اکیلے ہو تو بڑا کر، صحیح کا مانا الکلمۃ لفظاً الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اور گرامر پڑھی ہوتی ہے نا، بخاری پڑھی ہوتی تو آتا نا۔ میں نے کہا تھا بتاؤ ابو ہریرہ سوارتی ہے، بتاؤ ابھی تک اللہ نہیں، اور جھوٹیوں کو من پڑھتا حصہ پڑھ کے مولوی صاحب صحیح دفعت کے سامنے آ گئے مناظرے کے لیے۔ سنو میں نے جابر بن عبداللہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کی یہ حدیث ضعیف ہے، البانی صحیح ہے۔ یہ دیکھتے ہیں امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ جی انہو سمع عبادہ بن صامت یقرأ بأم القرآن رابی نہیں جی جوڑ بالقراءت، حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ یقرأ بأم القرآن، اور جو دہرا نہیں جب حدیث صحیح پڑھے بند کر دیں، آپ یہ بتائیں جب بھی حدیث غلط پڑھی جائے کہ ہم ٹوکیں گے، حدیث غلط نہیں پڑھنے دیں گے، یا انہیں حدیث کا نام تبدیل کر دیں یا صحیح پڑھیں یا میں کہتا ہوں آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ کے ادائے میں ہے کہ کوئی شخص بھی خود بھاشا کے بغیر چاروں رکھتے پڑھنے اس
کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہو جاتی ہے، تمہارے آپ کے نزدیک کی ہے تو چاروں رکھتے ہیں آپ اپنے وقت میں بول رہے ہیں ہدایات مانتے نہیں، آپ نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے، آپ لکھ کے دے دیں مناظرہ میں صرف قرآن حدیث نہیں مانتے، قرآن حدیث کے علاوہ کی تحریر کے اندر موجود ہے کہ صحیح قرآن اور صحیح حدیث پیش کیا جائے گا. ہدایات قرآن کا نام ہے یا حدیث کا نام ہے؟ آپ کی کتاب آپ کو پتہ نہیں قرآن کیا یعنی اس میں اہل سنت کا یہ موقف نہیں کہ شیعہ نے سب کر دیا تو یزید پاک ہے. یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے. یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے. کیوں؟ اسی کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس نے شیعوں کو اس کام پر لگایا. اور سنو، ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن ایک نشاندہی کرتا ہوں کہ کوفی شیعہ تو خود سامنے بیٹھے ہے نا بھائی، کوفی شیعہ تو خود موجود ہے نا، تو یزید کی پارٹی بھی موجود ہے جو یزید کو جنتی کہہ رہی ہے. یہ بڑے سارے یزیدی ہیں، یہ بھی امام پاک کے دشمن ہے. کیوں؟ کہ ابھی تک کہہ رہے جی یزید جنتی ہے. میں نے کہا کیوں جنتی ہے؟ کہا جی حدیث میں آیا ہے بھائی جو لشکر جائے گا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے وہ جنتی ہوگا. میں نے کہا ویسے حضور کے کہنے سے جنتی ہو جاتا ہے کوئی؟ نہیں سمجھ رہی. اور ظالموں، نبی پاک کا اختیار کسی کے لیے نہیں مانا، لیکن اپنی مرضی ہوئی تو کس کے لیے مانا؟ یزید کے لیے. انداز دیکھو، انداز دیکھو. یزید کی پارٹی یہ ہے جو آج بھی اسے جنتی کہتی ہے اور امام حسین کو برا کہتی ہے. رشید ابن رشید کتاب ان کی موجود ہے، یہ سپاہ صحابہ، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے، یزید امیر المومنین تھا، اس کی اطاعت آپ پر فرض تھی. اور اس کتاب پر دستخط کرنے والوں کے نام کیا ہیں؟ سنو، سب سے پہلا نام ہے جواد اسلامی کے بانی مولوی مودودی کا. میں ذرا نقاب کشائی کر دوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے جناب دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. امام پاک کے خلاف اس کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مودودی کا. اور ہی بولو جناب، چھت نو نقصان نہ ہو جائے کوئی. کس کا نام بھائی؟ مودودی اس کا مصدق ہے. مولوی عبدالستار توسوی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے. مفتی محمد شفیع اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے. جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جنرل سیکرٹری مولوی اسماعیل گجرانوالیا دستخط کرتا ہے اس کتاب پر. اور جو بھی امام پاک کے خلاف یزید کی حمایت میں لکھنے والے ہیں یہ سارے خبیث لعنتی یزیدی ہیں. اور جن کو استعمال کیا اجرتی قاتلوں کے طور پر یزید نے، وہ کون تھے؟ شیعہ تھے. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابھی بات؟ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعہ نے. یزید نے ان کو خریدا. یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں. ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے. اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا بات، اگر غور نہیں کیا آپ نے. شیعہ نام لکھا. میں کہتا ہوں ہمارے کو جی سنی تھے. میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے. تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ شیعہ تھے. خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. جی وہ کون تھے؟ شیعہ. اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی. اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی. کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے. ہم ان دونوں پر لعنت کرتے. زور سے بولو، ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی. اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی، آپ لعنت کس طرح کہتے ہیں؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے. اور زور سے کو شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وہابیوں پر لعنت. یہ مسلک ہے ہمارا. یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے. وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کرانے والے ہیں. اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے. امام کے اپنی کتابوں سے، اگر تم، میرا چیلنج ہے، یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں، پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں
تو فقیر 1 لاکھ روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا۔ میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے، اور دونوں لانتی بولو، دونوں لانتی۔ اب انہوں نے جناب محبت کا نام بنا کے صحابہ پر تبرہ شروع کر رکھا ہے۔ صحابہ نے جی ان کی حق نہیں ادا کی ہے۔ میں نے کہا ذلیلو، تمہارے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے نا، صحابہ اس طرح نہیں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ